نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی نشست میں ہم سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یا ویسے ہی ہم سے جو سوالات روزانہ کیے جاتے ہیں اس کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ احباب میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، کیا پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے؟ جی ہاں، پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح جمعرات کو روزہ رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے، فرمایا کہ ان دو دنوں میں اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر کو روزہ رکھنے کی ایک اور وجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، ذالک یوم ولدت فیہ، پیر کو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کو پیدا ہوا۔ لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش کی خوشی منانا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہرحال پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے، اسی طرح جمعرات کو روزہ رکھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ ایک سوال کیا گیا، کیا نکاح کے لیے لڑکی کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے بھی چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ بہاری شریعت میں موجود ہے کہ عورت کا چہرہ عورت نہیں، یعنی ستر نہیں ہے، اس کا پردہ لازمی نہیں ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے پردے کا حکم دیا گیا کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے تاکہ وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ بہرحال اگر نکاح کا ارادہ ہے تب تو ظاہر سی بات ہے چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تمام کا یہی کہنا ہے۔ ایک سوال کیا گیا، طلاق دینے کا درست طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ طلاق دینا پڑتی ہے اور کبھی طلاق دینا لازمی ہوتا ہے، لہذا دارالافتاء سے پوچھ لینا چاہیے، سوال کر لینا چاہیے۔ تو اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق دینے کا درست طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے طہر میں، ایسے پاکی کے ایام میں جن میں عورت سے ہم بستری نہ کی ہو، یعنی پیریڈز چل رہے تھے، حیض چل رہا تھا، حیض سے پاک ہوئی عورت، تو وطی کرنے سے پہلے اس کے ساتھ تعلق ہم بستری کرنے سے پہلے اسے ایک طلاق دے دے، ایک طلاق دے دے اور چھوڑ دے۔ 3 حیض گزر جائیں گے، وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ طلاق دینے کا درست طریقہ کار ہے۔ لوگ ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتے ہیں، شرعاً یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق بہرحال ہو جاتی ہے۔ 3 دے گا تو ایک ساتھ 3 ہوگی۔
ایک طلاق دے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 حیض کے بعد عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، لیکن اگر بالفرض مرد و زن دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی عورت دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اب نکاح کے بعد شوہر کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا۔ تو طلاق دینے کا درست طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے تاکہ راستہ ہموار رہے، اگر دوبارہ رشتے کو قائم کرنا چاہیں تو قائم کر سکے۔ ایک سوال کیا گیا، موٹر سائیکل نقد میں سستی خرید کر پھر قسطوں پر مہنگی بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جائز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے بھی ہیں کہ کسی کو موبائل کی ضرورت ہے، کسی کو بائک کی ضرورت ہے یا فریج کی ضرورت ہے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نقد پیسے نہیں ہو پا رہے، تو دوسرا کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں، پھر تم مجھے قسط وار پیسے دیتے رہنا۔ اب نقد میں گویا کہ مثال کے طور پر 50 کی خریدی اور وہ قسطیں اس کی 60 کی بنا رہا ہے، تو کہہ رہا ہے قسطوں میں تم مجھے 60,000 روپے دو گے، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور قباحت موجود نہ ہو۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قسطوں میں تاخیر کی تو جرمانہ لگے گا، پیسے زیادہ دینے ہوں گے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ یوں کہنا شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک سوال کیا گیا، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یا دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ ہے، بچے ایسے ہی ننگے گھوم رہے ہوتے بسا اوقات، یا ان کے کپڑے چینج کروائے تو نگاہ پڑ گئی، تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے یا دوسرے کی شرمگاہ پہ نگاہ پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ تو کپڑے تبدیل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں گھٹنا کھل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، گھٹنا کھل جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ عوام میں غلط باتیں مشہور ہو چکی ہیں، ان میں سے کسی بھی شے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال کیا گیا، جنازے میں صفوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ 3 صف بنا لے، 5 بنا لے، تو کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اگر افراد کم ہیں تو 3 صفیں بنا لیں، یہ بہتر ہوگا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص پر 3 صفوں نے نماز جنازہ پڑھی تو وہ جنت میں جائے گا۔ لہذا اگر افراد کم ہیں تو 3 بنا لیں، اور اگر افراد زیادہ ہیں، کئی صفیں ہو رہی ہیں تو طاق میں ہوں تو بہتر ہے، لیکن افراد اگر بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ افراد ہیں کہ پتہ نہیں کتنی صفیں، تو طاق کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کم صفیں ہیں تو طاق عدد میں صفیں بنا لی جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو یعنی طاق کو پسند فرماتا ہے، اللہ طاق کو پسند فرماتا ہے، لہذا 3، 5، 7
یہ بہتر ہے۔